جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ بہن کی جائیداد دبا لینے کا عذاب کے بدلے ساری عمر کی عبادت بھی جہنم میں لے جائے گی۔ بہن کو والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ قرآن کا حکم یہ نہیں کہ مالدار ہو تو وراثت میں تقسیم کرو، غریب ہو تو خود قابض ہو جاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے کم ہو یا زیادہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، اور انہی پہلوؤں میں سے ایک اہم موضوع وراثت کا ہے۔ اسلام نے وراثت کی تقسیم کا ایک منصفانہ اور جامع نظام وضع کیا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حقدار ٹھہرایا، حالانکہ اس وقت کے جزیرۃ العرب کے حالات عورتوں کے حوالے سے فرسودہ نظریات کے حامل تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حقدار ٹھہرایا، حالانکہ اس وقت کے جزیرۃ العرب کے مروزی حالات عورتوں کے حوالے سے فرسودہ نظریات کے حامل تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اسلام کے متوازی نظام اقتصاد کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کو مالی تحفظ دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر وہ مثالی حقوق عطا کیے جن کی مثال کسی تہذیب و مذہب میں نہیں ملتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں ہماری بہن بیٹی عملاً ان حقوق سے محروم ہے جن کا بیان قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ اسلام عورت کو وراثت کا حقدار بناتا ہے، جبکہ معاشرہ جبر کر کے ان کے حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی خواتین کی اکثریت کو ان کے حق کے مطابق وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو بے خیالی میں یا جان بوجھ کر عورت کو حق وراثت سے محروم کر کے حرام مال کی جانب جا رہے ہیں، انہیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ دور جاہلیت میں اہل عرب مختلف قبیلوں اور طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وراثت میں ان کے ہاں چھوٹے بچوں اور عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے جہاں شرک و کفر کا خاتمہ ہوا اور دیگر تمام باطل رسموں کی اصلاح ہوئی، وہیں یتیموں کے مال اور عورتوں کے حقوق و میراث کے سلسلے میں بھی تفصیلی احکامات نازل ہوئے۔ دنیا انسانیت جاہلی تہذیب سے نکل کر اسلام کے پاکیزہ معاشرات میں زندگی گزارنے لگی۔ بعض حضرات اپنی زندگی ہی میں اپنا مال و جائیداد اولاد و قربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹیوں اور بیوی کو محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ بعض بیٹیوں کو مختلف لالچ دے کر حصہ سے محروم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو حالت صحت میں اگرچہ مال میں تصرف کا مکمل اختیار ہے، لیکن یاد رہے ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ چنانچہ امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بنو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا اور کچھ چھینٹے مجھ پر مارے۔ مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ میں اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال کیسے تقسیم کروں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت میں والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی مال میں سے حصہ دو۔ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں،
لیکن موت کے وقت وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، یعنی کسی شرعی عذر اور وجہ کے بغیر کسی ہیلے سے یا تو حقداروں کا حصہ کم کر دیتے ہیں یا مکمل حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تِلْکَ حدود اللہ، یہ میراث کے احکام اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں۔ ان حدود پر عمل کرنے والوں کے لیے بطور انعام و جزا کے فرمایا۔ ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میراث کے سلسلے میں اللہ کے بیان کردہ احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے آگ اور ذلت کا عذاب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بیان کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل فرما دے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال ایسا بیمار ہوا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا ابھی موت آنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا، تم اپنے ورثہ کو مال داری کی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی 2 لڑکیاں زندہ تھیں۔ بھائی نے ترکہ پر قبضہ کر لیا۔ اب بیوی بہت پریشان ہوئی۔ دونوں بچیوں کے گزر بسر اور شادی بیاہ کا مسئلہ سامنے تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پورا قصہ سنایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ابھی واپس جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ فرمائیں۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وہ پھر دوبارہ واپس آئیں اور رونے لگیں۔ ان کی آہ آسمانوں کو پار کر کے عرش تک پہنچ گئی، اور آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچیوں کے چچا کو بلایا اور حکم فرمایا کہ مرحوم کی دونوں بچیوں کو 2/3 اور بیوہ کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچے وہ تیرا ہے۔ یہ میراث کی پہلی آیت ہے جو ایک مظلوم عورت کی داد رسی اور فریاد رسی کے لیے نازل ہوئی۔ والدین کے ترکہ میں نرینہ اولاد کی طرح بیٹیوں کا بھی شرعی حق اور حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ پر بیٹوں کا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دینا لازم اور ضروری ہے، لہذا میراث میں سے عورتوں کا حصہ دینا لازم اور ضروری ہے۔ بہنوں کو میراث سے محروم کرنا یا ان کے حق سے کم دینا ظلم اور ناجائز ہے۔ جو بھائی اپنی بہنوں کے حصے پر قابض ہو کر ان کا مال کھاتے ہیں، متروکہ جائیداد یا اس کے منافع میں سے ان کے لیے اپنے حصے سے زائد لینا حرام ہے۔ جو شرعی حصہ داروں کا حق بنتا ہے وہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ہاں، اگر وہ اپنے حصہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنی رضاوت و رغبت سے کچھ یا سارا کسی کو دینا چاہیں تو اس کے لیے لینا جائز ہے۔ قرآن کا حکم یہ نہیں کہ مالدار ہو تو وراثت تقسیم کرو، غریب ہو تو خود قابض ہو جاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے کم ہو یا زیادہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔
اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد میں سے جو بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد وہی کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے۔ کہیں خواتین تمام جائیداد کی مالک بن جاتی ہیں، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہاں اپنا قبضہ پکا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور میراث کے حوالے سے پائی جانے والی غفلتوں کے ازالے کی ہمت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں اور عافیت میں بدل دے، آمین۔